الحمد لله الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. آمنت بالله صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سب حضرات ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پڑھ درود پاک تجھ کو فائدہ ہو جائے گا. پڑھ درود پاک تجھ کو فائدہ ہو جائے گا. گنبد خضرا سے تیرا رابطہ ہو جائے گا. پڑھ کے بسم اللہ رب کی ذات پر کر کے یقین. پڑھ کے بسم اللہ رب کی ذات پر کر کے یقین. پاؤں رکھ دریا میں خود ہی راستہ ہو جائے گا. تیری رحمت کے سمندر میں کمی ہوتی نہیں. رب کی رحمت کے سمندر میں کمی ہوتی نہیں. ایک قطرہ ہی جو مل جائے بھلا ہو جائے گا. پڑھ درود پاک تجھ کو فائدہ ہو جائے گا. گنبد خضرا سے تیرا رابطہ ہو جائے گا. قابل قدر عزیز بھائیو، دوستو اور بزرگوں، مسلمان وہ ہوتا ہے جو تمام لوگوں کے لیے اچھائی چاہتا ہے، تمام انسانیت کے لیے بھلائی چاہتا ہے. مسلمان دوسروں کو اپنے اوپر فوقیت دیتا ہے، دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتا ہے، دوسروں کو اپنے اوپر اہمیت دیتا ہے. مسلمان کسی کو بھی اپنے سے کم تر نہیں سمجھتا. وہ کسی کی دولت کو دیکھ کر، کسی کی نعمت کو دیکھ کر
اس سے جلتا نہیں، اس سے حسد نہیں کرتا، بلکہ مسلمان حسد جیسی بیماری سے، حسد جیسی برائی سے پاک ہوتا ہے، کیونکہ حسد کرنا نیکی اور محبت کے خلاف ہے، حسد کرنا ایثار و قربانی کے خلاف ہے، حسد کرنا وہ سمجھتا ہے کہ حسد کرنا دراصل خدا کی تقسیم پر اعتراض ہے اور یہ ایمان کے بھی خلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرماتے ہیں کہ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا یہ لوگ اس فضل پر اعتراض کرتے ہیں، اس فضل پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں عطا کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ تم کون ہوتے ہو اللہ پر اعتراض کرنے والے؟ اللہ جسے چاہتا ہے بے شمار رزق عطا کرتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک ممن تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، کہ اے میرے محبوب آپ ان لوگوں میں اعلان کر دیجئے، آپ لوگوں کو یہ بتلا دیجئے، ان لوگوں سے فرما دیجئے۔ ربا کیا اعلان کروں، کیا بتلاؤں ان لوگوں کو؟ فرمایا کہ مالک الملک تؤتی الملک ممن تشاء، کہ تمام بادشاہی کا مالک اللہ ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا کر دیتا ہے۔ وتنزع الملک ممن تشاء، اور جسے چاہتا ہے، جس سے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے۔ وتعز من تشاء، جسے چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت کی چوٹیوں پر بٹھا دیتا ہے۔ وتذل من تشاء، اور جسے چاہتا ہے ذلت کے گھڑے میں گرا دیتا ہے۔ بیدک الخیر، ہر طرح کی خیر، ہر طرح کی بھلائی اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے، جو چاہتا ہے اپنی قدرت سے کر دیتا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، اور لوگوں وہ اللہ ہی ہے، وہ اللہ ہی ہے جو رات کو دن میں تبدیل کرتا ہے، رات کو دن میں داخل کرتا ہے، رات کو دن میں بدلتا ہے۔ وتولج النہار فی اللیل، اور لوگوں وہ اللہ ہی ہے جو دن کو رات میں تبدیل کرتا ہے، دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ وتخرج الحی من المیت، اور لوگوں وہ اللہ ہی ہے، وہ اللہ ہی ہے جو زندہ سے مردہ کو پیدا کرتا ہے۔ وتخرج المیت من الحی، وہ اللہ ہی ہے جو مردے سے زندہ کو پیدا کرتا ہے۔ وترزق من تشاء بغیر حساب، اور لوگوں وہ اللہ ہی ہے، وہ اللہ ہی ہے جسے چاہتا ہے بے شمار رزق عطا کرتا ہے، جس پر چاہتا ہے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، کیا یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس فضل پر جو اللہ نے انہیں عطا کیا ہے؟ تم کون ہوتے ہو اللہ پر اعتراض کرنے والے، اللہ پر انگلی اٹھانے والے، اللہ پر نکتہ چینی کرنے والے؟ اللہ جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے نواز دیتا ہے، جس پر چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے اپنا فضل عطا کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، حسد کہتے کسے ہیں؟ حسد سے کیا مراد ہے؟ حسد کہتے ہیں کہ کسی کے مال و دولت کو دیکھ کر، کسی کی خوشحالی کو دیکھ کر اس کی خوشحالی سے جلنا اور اس کے لیے بربادی کی تمنا کرنا، اس کے لیے بربادی کی خواہش کرنا۔ حسد بھی نہیں چاہتا کہ کسی کو مال و دولت ملے، کسی کو عزت و شہرت ملے، کسی کو حسن و شرافت ملے،
وہ ہر ایک کی عزت اور شہرت کو دیکھ کر ہر ایک کی نیک نامی سے جلتا ہے، اور وہ دوسروں کی عزت شہرت کو دیکھ کر پریشان رہتا ہے۔ جب اس کی یہ دل کی آگ زیادہ بھڑکتی ہے تو انسان نہایت ہی گھٹیا حرکت پر اتر جاتا ہے، نہایت ہی نیچ حرکت پر اتر جاتا ہے، یہاں تک کہ یہ حسد کبھی کبھی قتل و غارت اور دائمی دشمنی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ہاں میرے بھائی دوستوں اور بزرگوں، یہ حسد ہی تھا کہ جس نے شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے سے روک دیا۔ یہ حسد ہی تھا کہ جس نے قابیل کو حابیل کے قتل پر آمادہ کیا۔ یہ حسد ہی تھا کہ برادران یوسف حضرت یوسف علیہ السلام جیسے معصوم پیغمبر پر ان کے بھائیوں نے ظلم و زیادتی پر مجبور کیا۔ میرے بھائیو دوستو اور بزرگوں، آپ یہ بات جانتے ہیں، بخوبی آپ یہ بات جانتے ہیں کہ اس میں نقصان کس کا ہوا، اس میں ذلت کس کو ملی، اس میں شرمندہ کس کو ہونا پڑا۔ تو معلوم ہوا کہ حسد کرنے والا حسد سے صرف اور صرف اپنا ہی نقصان کرتا ہے، وہ حسد کر کر اپنا ہی بیڑا بوڑتا ہے، وہ اپنی ہی حسد کی آگ میں جل بن کر ختم ہو جاتا ہے۔ اور میرے بھائی دوست اور بزرگوں، حسد کی برائی سمجھنے کے لیے یہ بات ہی کافی ہے کہ حسد کتنی بری چیز ہے کہ خود اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حسد سے بچنے کی، حسد سے پناہ مانگنے کی تعلیم فرمائی کہ اے میرے محبوب آپ کہیے کہ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، اور میں حسد سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں حسد کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد غرامی ہے، فرمایا کہ ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ فرمایا کہ اے لوگو، حسد کرنے سے بچو، حسد کرنے سے بچو، حسد تمہاری نیکیوں کو ایسے کھا جائے گا جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد کرنے سے منع فرمایا ہے، اور ساتھ ہی حسد کا نقصان بھی بتلا دیا کہ حسد تمہارے اعمال کو، تمہاری نیکیوں کو ایسے کھا جائے گا، ایسے تباہ و برباد کر دے گا، ایسے ختم کر دے گا جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، لکڑیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ اور اسی طرح صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللہ اخوانا۔ فرمایا کہ اے لوگو، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے پر اعتراض نہ کرو، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ولا تدابروا اور آپسی قطع تعلق نہ کرو، وكونوا عباد اللہ اخوانا کہ اے اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ تو اس حدیث مبارکہ میں میرے بھائیو دوستو اور بزرگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے سے بغض رکھنے، ایک دوسرے پر اعتراض کرنے، ایک دوسرے سے حسد کرنے اور آپسی قطع تعلق کرنے، یعنی آپسی رشتہ داریوں میں بگاڑ پیدا کرنے سے منع فرمایا ہے، اور ساتھ فرمایا کہ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ اِخْوَانًا کہ اے اللہ کے بندو، اے اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم اخو المسلم کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ بہرحال میرے بھائی دوستو اور بزرگوں، حسد سب سے زیادہ قوم یہودی ہے۔ مسلمان کا یہ شیوا ہرگز نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں ہو سکتا کہ مسلمان ہو اور کسی سے حسد کرے۔ اور بڑے تعجب کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی بندے کے دل میں ایمان اور حسد جمع نہیں ہو سکتے، یعنی جو بندہ کامل ایمان والا ہے، پکا مومن ہے،
تو ایسے بندے کا دل حسد جیسی برائی سے پاک ہوگا، حسد جیسی برائی سے پاک و صاف ہوگا۔ اور جس کے دل میں حسد ہوگا تو ایسے بندے کا ایمان ناقص ہوگا، ایسے بندے کا ایمان کمزور ہوگا۔ بہرحال آج ہم سب یہ عہد کریں کہ ہم کبھی کسی سے حسد نہیں کریں گے۔ اگر کوئی آگے بڑھ رہا ہے تو اسے دعائیں دیں گے، ماشاء اللہ کہیں گے، اور کیا معلوم کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارا یہ عمل پسند آ جائے اور اللہ رب العزت ہمیں بھی انہی عزت اور شہرت سے نواز دے، وہی عزت اور دولت، مال و دولت سے نواز دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور حسد جیسی برائی سے، حسد جیسی بیماری سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔